انسان کا جو روح ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک راستہ ہو. آپ ایک پکی سڑک بنوا دیں اور اس پر آپ ٹریفک نہ چلائیں، کوئی گاڑی نہ چلے، تو ایک دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد اس کے اوپر ساری مٹی آ جائے گی اور کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ پکی سڑک ہے. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ریتلا علاقہ شروع ہو گیا. تو انسان کے روح کی مثال ایسی ہے. اگر انسان اپنے دل پہ محنت نہیں کرے گا تو یہ دل ایسا بنجر ہو جائے گا، ایسا بنجر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان رہے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تسلیم بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں. حالانکہ سن تو وہ بھی رہے تھے، دیکھ تو وہ بھی رہے تھے، دماغ تو ان کا بھی کام کر رہا تھا، لیکن اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ کیوں فرمایا؟ کہ دل کے جو پردے ہیں، دل کے اندر جو ہدایت کا راستہ ہے وہ راستہ بند ہے. تو ایسے ہی انسان جب اپنے جسم کے اوپر محنت کرتا ہے، اب مثال کے طور پہ آدمی، اللہ معاف کرے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ نہ کریں تو دوپہر کو ویسے پیٹ میں چوہے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری جو صورتحال ہے. تو انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اگر خوراک نہیں کھائے گا تو انسان نہیں کام کر سکتا. اور روح کی مثال ایسی ہے کہ روح کو اعمال کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اعمال انسان پورا کرے گا تو انسان کی روح تر و تازہ رہے گی، اس کے اندر اللہ کا خوف بھی آئے گا، وہ نماز کا بھی اہتمام کرے گا، وہ ذکر کا بھی اہتمام کرے گا، وہ ماں باپ کا ادب احترام کرے گا. اگر دنیا کے کسی شعبے میں ہوگا وہاں جھوٹ نہیں بولے گا، رشوت نہیں لے گا، سود نہیں کھائے گا، زنا نہیں کرے گا، بد نظری نہیں کرے گا، گانے نہیں سنے گا. لیکن اگر اس کی روح بیمار ہو گئی اور روح کو ایسا لا علاج اس نے کر دیا کہ اس کے اوپر خیر کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، پھر وہ جس محکمے میں جائے گا وہاں جھوٹ بولے گا، نمازیں بھی نہیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرے گا، اور ماں باپ کا ادب احترام بھی نہیں کرے گا. ایک موٹی سی مثال، ایک بہت بڑا مالدار آدمی، اس نے بڑی محنت کر کے بہت بڑا سٹور بنایا، لاکھوں روپے کی روزانہ کی آمدن اس کے پاس آتی. لیکن ایسا ہوا کہ اس نے اپنی الگ بڑی گاڑی رکھی، اس کے بیٹوں کی سب کی الگ الگ بڑی گاڑی، کرسی کے اوپر بیٹھا، وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا، فوت ہو گیا. تو یہاں تک کہ بیٹوں نے ہاتھ لگوانا بھی گزارا نہیں کیا اور کہا کہ ایمبولینس کو بلاؤ اور اس میت کو، ڈیڈ باڈی کو اٹھاؤ اور لے جائے، خود ہاتھ بھی لگوانا نہیں گزارا کیا. تو جب روح بیمار انسان کی ہو جاتی ہے پھر انسان خیر کے کام کے اندر بالکل نہیں آتا. آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے، آپ دیکھ لو بازار کھلتے ہیں، کوئی اعلان نہیں ہوتا، بازار ہر بندہ اپنی اپنی آ کے دکان کھول لیتا ہے، مزدور جو ہے وہ اپنے اپنے کام پہ مزدوری پہ لگ جاتا ہے. لیکن اللہ پاک نے ہماری آسانی کے لیے کہ یہ دنیا کی غفلت کے اندر لگ جائیں گے، اللہ نے ہمیں کیا حکم فرمایا کہ تم کیا کر لو؟ مؤذن کو کہا کہ تم مسجد میں جا کے کیا کر لو؟ اذان دے لو. اذان دے کے میرے بندے غفلت میں لگے ہوئے ہیں کہ غفلت میں لگ کے ان کو نماز کا وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا، لہذا یہ ہے کہ تم اذان دے لو تاکہ ان کو تھوڑا سا توجہ آ جائے، ہوش آ جائے، یہ آ کے مسجد میں کیا کر لیں؟ نماز پڑھ لیں. لیکن اللہ حفاظت فرمائے، ہماری غفلت کیا ہے؟ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے. کیوں نہیں ٹس سے مس ہو رہے؟ روح بیمار ہے. جب انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے تو انسان کو کیا کرتا ہے؟ بوتل لگواتے ہیں، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو ٹیکے لگواتے ہیں، اس کو ڈراپ دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی گولیاں دی جاتی ہیں. اور اگر ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کروایا، اگر وہاں سے آرام نہیں آ رہا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بڑا سینئر ڈاکٹر لے آؤ، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس. لیکن ہماری روح بیمار ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. جب روح بیمار انسان کی ہو جاتی ہے، یہ ایسا علاج ہے کہ اس کا آسان علاج ہے.
بالکل آسان علاج کہ یا اللہ میں غفلت میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے غفلت سے نکال، بس اس کا یہ علاج ہے۔ لیکن آج ہماری اللہ معاف کرے غفلت کی چادر ایسی چڑھی ہے، دل پہ ایسا اندھیرا آیا ہے، ہم اللہ معاف کرے دنیا کے کام میں ایسے دھڑ دھڑ لگے ہوئے ہیں، ایسے دھڑ دھڑ، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا یہ فلاں رشتہ دار جو ہے نا بڑا مالدار ہو گیا ہے، پہلے بہت غریب تھا مالدار ہو گیا، ہاں بھائی ہم یہ فلانا رشتہ دار ہے، ایک دکان تھی 2 دکانیں ہو گئی، یہ فلانا ہے اس کے 4 دکانیں ہو گئی، یہ بڑی لینڈ کروزر۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اپنے آگے والے اعمال کیا تیار کیے ہیں۔ حدیث میں جیسے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ یہ حال، اور ہم کیا کرتے ہیں، قبر پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہی جا کے ہمارے گپ شپ، ہمارے وہی دنیا کے کام، وہی لینا دینا، سب کچھ وہی چل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ قبر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر آتا اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ حالانکہ ان کو کیا کیا، اللہ نے ان کو ایسے سرٹیفکیٹ دے دیے، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الخالدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، مختلف قسموں کے القابات اللہ نے دے دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ میرے صحابہ کیا ہیں کہ یہ ستاروں کی مانند ہے، اگر کسی ایک کی بھی تم بات کو مان لو گے کامیاب ہو جاؤ۔ سارے کے صحابہ کیا ہیں، ستارہ۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم، کیا ان کو اللہ غفور الرحیم نظر نہیں آتا تھا؟ ہم سے تو زیادہ ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، پھر بھی وہ کتنا روتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ جبرائیل حضور سے کہو کہ ابوبکر کو اللہ کا سلام دے دو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کا سلام آ رہا ہے، یا رسول اللہ، جیسے بنا خوشی میں ایک بات کو درد، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابوبکر کو سلام دو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا کہ ابوبکر کو جا کے میرا سلام دے دو۔ اور وہ ابوبکر کیا کر رہے ہیں، کاش کہ ابوبکر پیدا ہی نہ ہوتا، کاش ابوبکر پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور کبھی فرماتے کاش کہ ابوبکر کوئی درخت ہوتا کہ جس کو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ ابوبکر ایک ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھا، فرمانے لگے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور کہا کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا، کیا مزے ہیں، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان اپنی روح کو صحیح کرنے کی تیاری کر لے، یقین کریں بندہ تھوڑا سا توجہ سے سوچ لے، تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے بندہ تھوڑا سا تصور میں سوچ لے کہ اب میں مر گیا ہوں، میری روح نکل گئی ہے، میرے فرشتے آ گئے میری روح نکال کے لے گئے، اور مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، میرے پاس فرشتے آ گئے، تو اب سوال جواب بندے کی محنت ہوگی، اعمال ہوں گے تو بندہ وہاں جواب دے دے گا نا۔ لیکن یہ ساری چیزیں میرے محترم بھائی دوستو اللہ نے پردے کے اندر، آج پردہ کھلے گا، کل کو جب پردہ کھلے گا تب ہوش آئے گی، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ بھی نہیں کام ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں یہ قرآن جیسی، یقین کرو اتنی بڑی دولت دی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یقین کرو ایسی بڑی دولت کہ ہمارے سامنے ایک بچہ آتا ہے اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، پورے 30 پارے اس کے سینے کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ مولوی ہے، یہ کیا ہے، مولوی ہے۔ اگر ایک دنیا کے اعتبار سے کوئی ڈپلوما کر لے، کوئی انجینئر کر لے، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آفیسر ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں دنیا کی اہمیت ہے، اور پھر اسی اہمیت کی نظر سے ہم کیا دیکھتے ہیں، دنیا والوں کو نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دین کی قیمت ہے نہیں، دین کی وقت ہے نہیں، اس لیے ہم دین والوں کو کیا سمجھتے ہیں، ہم بالکل نچلی دماغ۔ تو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں وہاں بچوں کو پڑھاتے تھے،
ایسے اس وقت تو مدرسے کا ایسے خاص انتظام نہیں ہوتا تھا، تو وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے، بہت ذہین تھے ماشاءاللہ۔ وہ اس کی والدہ نے اس کا بازو پکڑا اور وہاں ایک ہوٹل تھا، اس ہوٹل والے کے پاس چھوڑ دیا کہ ہمارے اس بچے کو نا تم کام پہ رکھ لو، غربت بڑی ہے، ہم بہت غریب ہیں، دو آنے چار آنے ملیں گے، ہمارا گھر کا نظام اسے چلے گا۔ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن وہاں گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، کہا کہ بچے تم میرے پاس آیا کر، سبق پڑھا کر، آپ کو وہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ اس نے کہا مجھے وہ 2 آنے دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں آپ کو 4 آنے دوں گا، آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ وہ بچہ بڑا خوش ہونے لگے، امام صاحب پڑھنے لگے۔ جب ماہانہ ختم ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 آنے ان کو دے دیے، اور اس نے جا کر وہ ماں کو دیے۔ ماں نے کہا یہ کیا؟ اس کے ساتھ ہوتا ہے 2 آنے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے ایک بابا ہے بڈھا سا، وہ مجھے سبق پڑھاتا ہے اور وہ مجھے پیسے دیتا ہے۔ انہوں نے ماں آئی اور اس نے امام صاحب کا، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ بھی پکڑا، کہا کہ او بڈھے، جیسے آج کل کے ہمارے دیہاتی کہتے ہیں، او بڈھے، ہم نے تو اپنے بچے کو کام کے لیے رکھا ہے اور تو اس کو کیا سکھانے لگی ہے؟ لہذا یہ کیا کرے گا؟ یہ کام کرے گا، تیرے پاس نہیں آئے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اماں دیکھ لے، تو اس کو پڑھا لے، ایک دن ایسا آئے گا یہ بادشاہوں والے تختوں پر بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ اس نے کہا ہے تو کون سی پتہ نہیں زمین آسمان کے درمیان کی باتیں کر رہے ہیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور تو ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے شہزادوں والے کھانے کھائے گا؟ اس نے کہا جی کھائے گا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگ گئے۔ آج فقہ کی کتابوں کے اندر ہر مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے آپس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دلائل ہوتے ہیں۔ ہر فقہ کے اندر، ہر مسئلے کے اندر تقریباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الگ مسلک ہوتا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا الگ۔ آج تک ان کا نام کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اچھا پھر ایسے ہوا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے رہے، بہت بڑے قاضی بن گئے، بہت بڑے چیف جسٹس بن گئے۔ پھر ایسا ہوا بادشاہوں کے نا، اس وقت بادشاہ اس تخت پر بیٹھا کرتے تھے، وہ بادشاہ کے تخت کے اوپر آیا، وہ وہاں سے جب وہ ڈولی گزرنی تھی نا، تو وہ پڑوسی نے کہا، اس نے کہا کہ آپ یہ دیوار بنا رہے ہو نا، اس کو تم چھوڑ دو، ایک دن آئے گا ہمارا یہاں سے شہزادہ۔ اس نے کہا چھوڑو، کون سے شہزادے آئیں گے یہاں، کسی نے نہیں آنا۔ اس نے دیوار بنا دی۔ جب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہوں والے بڑے بڑے جو تخت ہوتے تھے، وہ جب آئے وہاں پر، اس نے کہا کہ ہاں بھئی اب میرا شہزادہ آ گیا، اب لہٰذا دیوار کر لو، توڑ لو۔ جب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، وہ ایسے اعلیٰ قسم کے جو کھانے تھے جو صرف بادشاہ کھا سکتے تھے اس زمانے میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے لگے اور رونے لگے، کیا فرمانے لگے؟ آج میرے استاد جی کی مجھے کیا ہو گئی، بات یاد آ گئی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ یوسف تو دین کا علم سیکھے گا، ایک دن ایسا آئے گا بادشاہوں والے کھانے کھائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ مجھے وہی کھانے کھلا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں گے۔ دین کی تعلیم، یقین کرو دین کی تعلیم سکھاؤ گے، تمہارے بچے تمہارے فرما بردار بنیں گے، تمہاری بات مانیں گے۔ نہیں تو آج کل سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے جو حالات ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت میں، یہ جو نیٹ کا دور ہے نا، موبائل کا دور، اس نے جو غلط چیزیں ہیں نا، غلط چیزیں اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ حفاظت کرے، کسی مدرسے کا کوئی مسئلہ بن جائے کہ کسی قاری صاحب نے کسی بچے کے ساتھ کیا کیا ہے، کوئی 1000 میں سے کوئی ایک آدھا ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، فرشتے کوئی بھی نہیں ہے، 1000 میں سے کوئی ایک آدھا مسئلہ بنتا ہے، لیکن میڈیا اس کو ایسا اٹھاتا ہے جس کے دل میں علماء کی محبت ہوتی ہے نا، وہ بھی ششوپن میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اللہ معاف کرے، زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، میڈیا اس کو بالکل دبا رہا ہے۔ اگر کوئی میڈیا والا وہاں جا کے کوئی پردہ چاک بھی کرتا ہے، وہ دکھاتا بھی ہے نا، اس کو بڑے بڑے افیسر اس کے منہ بند کرواتے ہیں، تو کون ہے بولتے ہیں، چپ کر، اس کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ حالانکہ کتنے یونیورسٹیوں کے مسائل بنے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ گے
تو بچہ ڈر کے بولے گا کہ میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اگر تم نے بچوں کو دنیا کی تعلیم سکھاؤ گے تو ماں باپ ڈر کے بولیں گے کہ ہمارا بچہ ناراض نہ ہو جائے. اور یقین کرو آج کل بالکل ہی ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. آج اللہ معاف کرے، میں آپ کو نا ویسے اپنی تعریف کے طور پہ ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں. یقین کرو میری والدہ جو ہے نا میرے سامنے کبھی غصے ہو جائے نا میں آگے سے نہیں بولتا، لیکن دوسرے بھائی اگر امی کے سامنے جتنا بھی غصے ہو جائے نا امی چپ ہو جاتی ہے. میں نے پوچھا امی تو ان کے سامنے نہیں بولتی، میرے سامنے تو بڑا بولتی ہے. اس نے کہا تو بولتا بھی نہیں آگے. یقین کرو اگر دین کی تعلیم سکھائیں گے تو ماں باپ سکھ ہوں گے، خوش ہوں گے. اور رات کا وقت ہوگا بچہ تمہارا خیال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا کہ میری امی ابو کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ ہو گیا، دین نہ سکھایا تو پھر وہ اپنی مست و مستی میں ہوگا. کتنے آپ نے ایسے باتیں سنی ہیں کہ ادھر سے والدین پڑھے ہیں اور بیٹا بیرون ملک میں کیا کرنے گیا ہوا ہے؟ کام کرنے گیا ہوا ہے. اب اس پیسوں کا، اب ان چیزوں کا کیا فائدہ جو اپنے ماں باپ کے چہرہ بھی نہیں. حالانکہ بیٹے کا تو حق بنتا ہے کہ والدین کو غسل دے، ان کی جنازہ بھی خود پڑھائے، لیکن آج کل جنازہ پڑھانے تو دور کی بات، پڑھنا بھی نہیں آتا. آج میرے محترم بھائی دوستو، روح بڑی بیمار ہے. جب روح بیمار ہے تو اس کا علاج اللہ معاف کرے صرف اور صرف ایک علاج ہے، وہ علاج ہے مسجد اور مدرسہ. اس کے علاوہ دنیا کی کسی جگہ پہ کوئی علاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مدارس کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلایا ہے. یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ایسا سلسلہ نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری اسناد ہیں، ہماری سند ہے، ہماری سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینہ بہ سینہ علم دیا ہے. انڈیا کے اندر، انڈیا میں پہلے جو مسئلہ بنا تھا مدرسوں کو گراتے تھے، بڑے مدرسوں کو گرایا، ہزاروں لاکھوں بچوں کو، حفاظ کو شہید کیا، ہزاروں لاکھوں علماء کو شہید کیا، مساجد کو، مدارس کو گرایا. تو ایک مولانا صاحب چھوٹا سا بچہ لے کر جج کے پاس چلے گئے اور جج کے سامنے کہا کہ ہاں بھائی شروع کرو. بچے نے الحمدللہ رب العالمین العالمین شروع کیا اور ناز تک وہی کھڑے کھڑے پورا قرآن سنا دیا. جج کی چیخیں نکل گئی. اس نے کہا ہم مدرسے تو گرا دیں گے، یہ قرآن بھی جلا دیں گے، لیکن ان کے سینوں کے اندر سے قرآن کیسے ہم ختم کریں؟ تو اللہ نے میرے محترم بھائیو دوستو ہمیں بہت بڑا مدرسوں کا ایک ہمیں سلسلہ دیا ہے. ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں. یقین کرو آج کل سکول کی تعلیم بس اللہ معاف کرے ماحول ایسا ہمارے لیے بنایا گیا ہے کہ بچیوں کے رشتے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. بعض آج کل ماحول ایسا بنا دیا گیا نا. لیکن اگر ہم اس طرح ترتیب بنائیں آپس کے اندر، بچیوں کو ہم سکول نہ پڑھائیں، تھوڑی سی تعلیم پڑھائیں کہ ہمارا بس نام کچھ پڑھ لے، باقی اس کو ہم آپس کے اندر رشتے اگر کر لیں تو پھر ہمارا بہت مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور بچوں کو دین کی تعلیم سکھانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج اللہ معاف کرے ہم نے اپنی ہمشیرہ کا رشتہ ڈھونڈنا تھا، وہ ایک آدمی ملا، اس نے کہا میرے پاس یہ سند ہے، یہ ڈپلومہ میں نے کیا ہے، یہ ڈپلومہ. ابو نے کہا قرآن پڑھا؟ کہتا قرآن میں نے نہیں پڑھا. یہ ڈپلومہ کس کام آئے گا؟ قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا. آج اللہ معاف کرے کلمے تک کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ ہمارے کیا بنیں گے؟ سرکاری عہدوں کے بڑے افیسر بنیں گے. جن بیچاروں کو وہ کیا ہمارے پھر انصاف کریں گے اور لوگوں کے ساتھ کیا خیر خائی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے محترم دوستو یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا. آج یہ بالکل اختتام ہے. بس ہو سکتا ہے کل آخری دن ہو، تو اس کے بعد کیا ہو پھر وہی پرانی روٹین. ہم اس بات کی نیت کر لیں ہم نے اپنی روح کو زندہ کرنا ہے. روح کو زندہ کیا کرنا ہے؟ روزانہ ہم جب صبح اٹھیں ہم اپنی روح کو جھنجھوڑیں. نہیں بھائی میں نے آج سارا دن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے آج غلط نگاہ استعمال نہیں کرنی، میں نے اپنے امی ابو کا احترام کرنا ہے، اپنے بہن بھائی کا ادب احترام کرنا ہے، اپنے چچا کا رشتہ دار کا احترام کرنا ہے. آج اللہ معاف کرے سگے دو بھائی آپس میں ایک گھر میں رہتے ہیں نہیں بول رہے. سگے دو بھائی ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، سگے دو بھائی گھر میں نہیں بول رہے. بہن بھائی تو دور کی بات ماں باپ کے ساتھ نہیں بول رہے. ماں ترس رہی ہے میرا بیٹا آئے گا، میرا بڑا بیٹا آئے گا میرے ساتھ کوئی حال وال کرے گا، لیکن بڑا بیٹا اپنے کمرے میں ماں باپ بیچارے ہاتھ بیٹھے ہوئے. یہ حالت پہنچی ہوئی. تو اس لیے یہ روح جب زندہ ہو جائے گی، روح کو زندہ کرنے کے لیے دینی اعمال ہیں،
دینی خدمات ہیں، اس کے اندر ہم جتنا انشاءاللہ لگے رہیں گے ہماری روح بھی زندہ ہوگی، ہماری اولاد کی بھی روح زندہ ہوگی، ہمارے خاندانوں کی روح زندہ ہوگی، اس سے پھر ہماری نسلوں کے اندر انشاءاللہ روح زندہ ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری بڑوں کی روح زندہ نہ ہوئی، پھر یہ آگے والی نسل بیچاری پتہ نہیں کس کام میں چلی جائے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے پر بھی ترس کرنا ہے، اپنے بچوں پر بھی ترس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے قرآن پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔